برادران اسلام، آج کا ہمارا موضوع سخن یہ ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ سال کے بعد یہ نماز پڑھی جاتی ہے تو اکثر احباب اس کو ادا کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں۔ تو آئیے نماز عید کا طریقہ سننے سے پہلے وہ فرق جان لیں جو اس نماز اور بقایا نمازوں کے اندر ہے۔ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو ہر نماز سے پہلے آذان دی جاتی ہے، لیکن عید کی نماز سے پہلے آذان نہیں ہے۔ یہ پہلا بنیادی فرق ہے۔ اس کے بعد آپ جتنی بھی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ہر جماعت سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے، لیکن عید کی نماز سے پہلے اقامت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا فرق، آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو امام صاحب نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے خطبہ پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر، لیکن عید کی نماز کے اندر پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، بعد میں خطبہ دیا جاتا ہے جو امام صاحب کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح چوتھا فرق، بنیادی فرق یہ ہے کہ باقی نمازوں کے اندر کوئی زائد تکبیریں نہیں ہوتی، لیکن عید کی نماز کے اندر 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اب آپ یہ سنیں کہ باقاعدہ طریقہ کیا ہے۔ جب بھی کوئی نماز ادا کریں تو نماز ادا کرنے سے پہلے نیت کی جاتی ہے۔ نماز ادا کرنے سے پہلے نیت کی جاتی ہے۔ اب نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں نماز پڑھنی ہے۔ اگر اس نے یہ نیت کر لی، گھر سے روانہ ہو چکا، تو وہ اس کا ارادہ نیت مکمل ہو چکی۔ اب زبان سے کہنا یہ افضل ہے، زبان سے کہنا یہ افضل اور مستحب ہے۔ اگر زبان سے نہیں بھی کہے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اب یہ علماء کرام یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم زبان سے کہیں؟ کیونکہ بعض اوقات ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ذہن حاضر نہیں ہوتا، مینٹلی طور پر ہم وہاں موجود نہیں ہوتے، لیکن جب بندہ زبان سے کوئی لفظ کہے گا تو ہم مینٹلی طور پر بھی وہاں حاضر ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ اس کی وجہ ایک اور یہ بھی ہے کہ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ تکبیریں کتنی ہیں۔ صرف اسلامی تعلیمات سے آگاہی کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے تاکہ اس کو پتہ ہو جو بندہ نماز ادا کر رہا ہے کہ اس کی رکعتیں کتنی ہیں، اس کے اندر تکبیریں کتنی ہیں۔ تو زبان سے کہنا یہ افضل ہے، زبان سے کہنا یہ افضل ہے، مستحب ہے۔ جب آپ نے نیت کر لی تو میں نیت کے الفاظ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ الفاظ آپ نے کہنے ہیں۔ اسی طرح 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ قبلہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اللہ اکبر جب کہنا ہے، یہ پہلی تکبیر ہے تو اس میں تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھوں کو اس طرح بلند کر کے آپ نے ناف کے نیچے باندھ لینا ہے، پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام 3 تکبیریں کہے گا قرات سے پہلے۔ 3 تکبیریں کہنے کا طریقہ اور اس میں ہاتھوں کو کہاں رکھنا ہے وہ بھی سماعت کر لے۔ پھر آپ کو اٹھایا جائے گا، امام کہے گا پہلی تکبیر، تکبیر تحریمہ کے بعد یہ 3 تکبیریں زائد میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر،
تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. اسی طرح دوسری تکبیر اللہ اکبر, ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. پھر اسی طرح تیسری تکبیر اللہ اکبر, ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے. پھر امام صاحب قرات کریں گے, پھر تکبیر کہیں گے, آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے, وہاں پر تسبیحات پڑھنی ہے. پھر اسی طرح سجدے میں چلے جانا ہے, وہاں پہ آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے. اس کے بعد دوسری رکعت شروع ہوگی. یہاں پر اب میں آپ کو ایک فرق بتا دوں کہ پہلی رکعت کے اندر تکبیریں پہلے ہیں, قرات بعد میں ہے, اور دوسری رکعت کے اندر قرات پہلے ہے اور 3 تکبیریں زائد بعد میں ہیں. جب آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے, امام سب سے پہلے قرات پڑھ کرے گا, آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے اور امام کی قرات کو غور سے سننا ہے. پیچھے کوئی لفظ آپ نے نہیں پڑھنا, کیونکہ امام کی قرات آپ کی قرات ہوتی ہے. آگے آ جائے, جب امام قرات مکمل کر لیں گے, سورت پڑھ لیں گے, تو پھر امام 3 تکبیریں زائد کہیں گے اور 1 تکبیر رکوع میں جانے کے لیے, یعنی 4 تکبیریں کہیں گے. تو اب میں 4 تکبیریں کہتا ہوں, یہ اندازہ بھی دیکھ لیں. اللہ اکبر, ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر, ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر, ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. پھر اس کے بعد امام چوتھی تکبیر وہ رکوع میں جانے کے لیے کہے گا, تو آپ نے ہاتھ بلند نہیں کرنے, سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے. اللہ اکبر, چوتھی تکبیر میں آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے. وہاں پر آپ نے تسبیحات, پھر سجود پڑھے جائیں, سجود میں تسبیحات پڑھنی ہے. اسی طرح التحیات قادہ اخیرہ, یہ مکمل ہو جائے گی ہماری نماز. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.